الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشاورہم فی الامر صدق اللہ العظیم۔ میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے جماعت کے ورکر کی ذمہ داریاں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی جماعت کامیاب ہوتی ہے اس کے اندر چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، نصب العین کی اہمیت کا ہونا۔ جماعت نے جس منشور کو متعین کیا ہے، اگر کسی فرد کے دل کے اندر اس کی اہمیت ہوئی تو وہ اس جماعت کے ساتھ کام کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے دل میں اہمیت ہوئی، دم قدر میں اور سکھ نے قربانی دینے کے لیے ہم وقت تیار رہے گا۔ اگر اہمیت نہیں ہوئی تو خود بھی کبھی فروعی مسائل میں الجھے گا، کبھی اوروں کو بھی الجھائے گا، کبھی سیاسی ابحاث کرے گا، کبھی اوروں کو بھی الجھائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نصب العین کی اہمیت کا ہونا، اپنے مشن کو سمجھنا، اس کو سیکھنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا۔ دوسری چیز ہے اخلاص نیت۔ آپ کو پتہ ہے عمل کرنے والے، کوئی بھی عمل کرنے والا ہو، اس کی نیت کا اس کے عمل میں دخل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا ثواب نیتوں پر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قول و فعل میں یکسانیت کا ہونا۔ دیکھو، واعظ اور ناصح سٹیج کے اوپر جو گفتگو کر رہا ہے، جو نصیحت کر رہا ہے، اگر عملی طور پر اس کی زندگی اس کے برعکس ہے تو نتیجہ صفر ہوگا، زیرو ہوگا۔ تو اس لیے قرآن نے فرمایا آیت نمبر 44 کے اندر سورہ بقرہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ لوگوں کو جب حکم کرتے ہو تو بھلائی کا کرتے ہو، اپنی بات آتی ہے تو بھول جاتے ہو۔ تو جو بھی رکن ہو، وہ خطیب ہو یا عوام میں کوئی ہو، تو جس چیز کی دعوت دے خود بھی عمل کرے۔ آگے آپس میں محبت کا ہونا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے کر رہے ہیں، نہ، محبت۔ قرآن نے سب سے پہلی اسلام کی جو جماعت ہے، صحابہ کرام، ان کی کیا صفت بیان کی؟ رحماء بینہم، آپس میں وہ رحم دل ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، اور کفار کے بارے میں رحم نہیں ہے، ان کے خلاف ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ایک صفت ہے۔ آگے ستر عیوب، کہ جماعت آپ کو پتہ ہے جہاں 5-6 علماء بیٹھے ہوں، افراد بیٹھے ہوں، تو ہر ایک کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے۔ تو جس کو کسی کے عیب کا علم ہو جائے تو وہ اس کو چھپائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلمن، جو مسلمان کا ستر چھپائے، عیب چھپائے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ یہ حدیثیں سننے کے لیے نہیں ہیں، بیان کرنے کے، عمل کے لیے ہیں۔ چھپائے نا، یہ ورکر کے لیے ہے۔ ہر بات اس کو یاد کر کے جانا ہے اور عمل کرنا ہے، تب جماعت کامیاب ہوگی۔ باہمی مشاورت، اگلی چیز ہے باہمی مشاورت۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ملتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں تو بہت سے عمدہ اور احسن پہلو سامنے آتے ہیں، ان کے اوپر عمل کیا جائے تو بہت اچھا نتیجہ، رزلٹ ملتا ہے، جس کے ساتھ جماعت ترقی کرتی ہے اور معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہوتا ہے۔ جب مشورہ نہیں ہوگا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک بندے کی عقل ہر چیز کو سمائے ہوئے نہیں ہوتی، دوسروں سے بھی رائے لینی چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ صحابہ سے مشورہ کرو۔
باوجود نبی پر وحی آنے کے نبی کو حکم دیا کہ صحابہ سے مشورہ کرو. اور صحابہ کی خصوصیت کیا بیان کی؟ فرمایا کہ یہ آپس کے اندر مشورہ کرتے ہیں، ان کے معاملات وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ. سبحان اللہ، ان کے معاملات مشورے سے ہوتے ہیں طے. اللہ اکبر. آگے عفو در گزر. جب باہم افراد ملتے ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے مسائل پر گفتگو بھی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ابھرتی ہیں اور واضح ہوتی ہیں. یا ایک امیر کے سامنے ایک مامور وہ کوئی بات کر دیتا ہے تو امیر کا بھی حق ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو مامور ہو وہ علم میں اس سے بڑھ کر ہو. سورہ یوسف میں فرمایا نا، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے. تو کہا کہ اگر کسی معاملے میں مامور علم کے اندر بڑھ گیا، امیر کو کسی کا مشورہ دے رہا ہے، تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے لے. اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس کو امیر بنایا جائے وہ علم کے اندر عمدہ اور سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. اگر وہ کس چیز کا حکم کرے تو باقی کارکن کو بھی چاہیے کہ سر تسلیم خم ہو جائے. اگر کوئی معاملہ آپس میں ایسا ہو گیا تو فوراً عفو در گزر کا معاملہ کریں، اس کو لے کر کھینچا تانی نہ کریں. جماعت کے اندر انتشار کیوں ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لیا اور بڑا بڑا بنا دیا. اللہ اکبر. ایثار، اپنے آپ کو مقدم نہ کرے، دوسرے کو مقدم کرے، دوسروں کو آگے کریں. یہ قرآن پاک نے کیا فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو نہیں دوسروں کو مقدم کرتے ہیں اور خود فاقے برداشت کرتے ہیں. اللہ اکبر. احترام اکابر. 3 چیزیں رہ گئی. احترام اکابر. ہماری جماعت الحمدللہ اس بات کا سبق دیتی ہے علماء کو بھی کارکن کو بھی کہ جماعت کے جتنے بھی اکابر ہیں ان کا احترام واجب ہے. جو احترام نہیں کرے گا اس کو چاہیے کہ جماعت سے ہٹ جائے. کوئی ضرورت نہیں ایسے کارکن کی. اگر احترام نہیں ہے تو پھر تو ہمارا کارکن ہے، تمہیں ہم کارکن تسلیم کریں. جاؤ دل میں احترام لے کر آؤ علماء کا. اور جس جماعت کے اندر کارکن کے دل کے اندر جماعت کے اکابر کی اصاغر کے دل کے اندر اہمیت نہیں ہوتی، وہ جماعتیں کامیاب نہیں ہوتی، وہ ناکام ہوتی ہیں. اور اطاعت امیر. اطاعت امیر، جو بھی امیر ہو اس کی اطاعت واجب ہے. وہ جو دینی معاملے میں کوئی اگر دین کے خلاف ہو اس کی اطاعت ضروری نہیں، جو بھی حکم لاگو کر دے، جس کی بھی ڈیوٹی لگا دے، اطاعت واجب ہے. ورنہ بغاوت لازم آئے گی. یا تو پہلے امیر نہ مانو، اب امیر مان لیا، بڑی مجلس کے اندر 10 بندے بیٹھے، یہ ہمارا امیر ہے، اب اس کی بات ماننی پڑے گی. ورنہ دیکھو ایک ٹیم کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے نا، باوجود کے سارے باصلاحیت ہوں، لیڈر تو ایک ہی ہوگا نا جو ٹیم کا کپتان ہوگا. تو اگر سب میں نے ایک کو امیر مان لیا تو تمام کارکن سے میں کہتا ہوں اس امیر کا، وہ علاقے کا ہو، تحصیل کا ہو، ضلع کا ہو، ڈویژن کا ہو، صوبے کا، پورے ملک کا ہو، اس کی اہمیت اور اس کی اطاعت ضروری ہے. خود امیر مت بنو. آگے عجز و انکسار. اپنے کو کم تر سمجھے، اپنے کو بڑا نہ سمجھے. 4 الفاظ اور 4 اقوال یاد کر لیے، 4 فتاوا یاد کر لیے، 4 عبارتیں یاد کر لی اور اپنے آپ کو وہ سمجھ بیٹھا کہ بڑے بڑے بزرگوں کی وہ زبان درازی ایسے کر رہا ہے کہ جیسے ابن تیمیہ ہے. یہ چیز سب اپنے اندر عاجزی آئے، انکساری. اور آخری چیز تحقیق کرو. علماء بھی ہوتے ہیں، عوام بھی ہوتی ہے، کارکن ہیں، ان کے بارے میں ایک نے آ کر کیا کیا، کچھ کہہ دیا کہ فلاں تیرے بارے میں کردار کشی کر رہا ہے، فلاں تیرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو فوراً ہی زبان درازی مت کرو، بلکہ کیا کرو، تحقیق کرو. قرآن نے کیا کہا کہ اگر کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیق کرو.
تو اس لیے تمام کارکنان سے میں التماس کرتا ہوں میری جو کی ہوئی گفتگو ہے اس کو یاد بھی رکھیں اور اس پر کاربند رہیں گے، تب جا کر جماعتیں کامیاب ہوتی ہیں۔ اگر ہر کوئی اپنے آپ کو امیر سمجھے گا، ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اور ہر کوئی اپنی رائے آگے لے کر آئے گا اور دوسری جو رائے جماعت کی ہے اس کو پیچھے کرے گا، تو اس سے ناکامی ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔